ہاں، ایک لڑکا وہ بھی تھا جو ایک دن دوستوں سے بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد سن لیتے ہیں اور آ کے دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا۔ دوست کہتے ہیں کہ سر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن کتابوں کا مصنف بنوں گا۔ استاد کہتے ہیں کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں، بات دل پہ لگتی ہے، اور وہ لڑکا 10 کتابیں لکھ کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، وہی لڑکا جب ایک سیمینار کا ٹکٹ لینے کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کی موٹر سائیکل بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہاتھ میں اس بائک کو لیے چلتا ہے تو آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ بارش میں بھیگے کپڑوں میں اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگتی ہیں تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے کہ آج کا سیمینار تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ہاں، یہ وہی لڑکا تھا جب 7 تک فیل ہو کے پہنچتا ہے اور 8 میں استاد کی ایک تھپکی اس کو ٹاپر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، وہ لڑکا قاسم علی شاہ بن جاتا ہے۔ ایک تھپکی، وہ ایک سیمینار اور استاد کا وہ ایک جملہ اس کو پاکستان کا موٹیویشنل سپیکر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ہاں، جب وہ ایک ٹوٹی ہوئی کرسی لے کر شروع کرتا ہے اپنا سفر اور آج ایک پوری فاؤنڈیشن بنا دیتا ہے، اور لوگ اس فاؤنڈیشن کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک شخص ایسا بھی تھا جب وہ اینٹوں کی دیواریں کھڑی کیا کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہی دیواروں کے سائے میں اس کے مشاعرے ہونے لگے اور لوگ اس کو احسان دانش کے نام سے جاننے لگے۔ ہاں، وہ ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کی کار ایک کھائی میں جا کر گرتی ہے اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں، وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتی ہے، لیکن ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے خواب دیکھتی ہے، ہاں، کہ ایک دن موٹیویشنل سپیکر بنوں گی، اور پورے پاکستان کو وہ بن کر دکھا دیتی ہے۔ اور صرف موٹیویشنل سپیکر نہیں، آج وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر بھی ہے، آج وہ ایک آرٹسٹ، آج وہ ایک سنگر بھی ہے، اور آج وہ لڑکی منیبہ مزاری بھی ہے۔ ہاں، اگر تم سوچ سکتے ہو نا تو پھر کر بھی سکتے ہو۔ ہاں، وہ ایک لڑکا ایسا بھی تھا جب بچپن میں اس کی معذوری کو دیکھ کر ایک عورت اس کی ماں سے کہتی ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا اس کو اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات اس کے دل پہ لگتی ہے اور وہ کہانیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب کہانیاں اس کی اخبار میں چھپ کر آتی ہیں نا تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میں نے کہانیاں کیسی لکھی ہیں اور کس طرح اخبار میں چھپ کر آئی ہیں، پر ہاں، اس وقت بھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر کیسٹ سن کر 1500 کتابیں زبانی یاد کر دیتا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا RJ بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور لوگ اس کو RJ محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ ہاں، لوگ اس کو RJ محسن نواز کے نام سے جاننے لگتے ہیں۔ کبھی سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر کوئی غوطہ خور نہیں بنتا، سمندر میں اترنا پڑتا ہے اگر تیرنے کی ضد لی ہوئی ہے تو۔ تمہارے ارادوں میں جتنی جان ہوگی نا، اتنی اونچی ہی تمہاری اڑان ہوگی۔ اور قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین استاد وہ ہے جو تمہارے سوچنے کا انداز بدل ڈالے۔ قاسم علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی وقت بدلتی ہے جب آپ خود اسے بدلنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں، اور جو تم سوچ سکتے ہو نا وہ حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ بڑے ارادوں کی تکمیل کے لیے چھوٹے دائروں سے نکل کر سوچنا پڑتا ہے۔ ہاں، چھوٹے ارادوں سے نکل کر، چھوٹے دائروں سے نکل کر، چھوٹی سوچوں سے نکل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر نصیب کو بدلنا چاہتے ہو نا تو خود کو بدل ڈالو، نصیب خود بخود بدل جائے گا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر نظارہ بدلنا چاہتے ہو نا تو نظر کو بدل ڈالو، نظارہ خود بخود بدل جائے گا۔ اور برے دنوں میں جو کامیابی ہوتی ہے نا وہ تمہاری اچھے دنوں میں پہچان بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ دنیا تمہیں سنے تو تم پڑھو اتنا کہ دنیا تمہیں سننے پر مجبور ہو جائے۔ برے دن تمہیں کامیابی کے راستے پر لاتے ہیں اور اچھے دن دنیا کے سامنے تمہاری پہچان بناتے ہیں۔ ایک بادشاہ ایک دفعہ 2 باز لے کے آتا ہے۔ اس کا ایک باز تو فضا میں بہت اونچی پرواز بھرتا ہے، لیکن ایک باز اڑ نہیں پاتا۔ بادشاہ اعلان کروا دیتا ہے کہ جو میرے اس باز کو اڑائے گا میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں پر کوئی بھی شخص اس کے باز کو اڑا نہیں پاتا۔
پر ایک شخص نکل کر کہتا ہے کہ میں تمہارے باز کو اڑاؤں گا۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ اور اڑا دو۔ وہ شخص کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے اور بادشاہ سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑا دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا کہ تم نے اڑا دیا، جو مانگو گے وہ دوں گا، پر شرط یہ ہے کہ پہلے بتاؤ کہ تم نے اڑایا کیسے ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تمہارے باز کو اڑانے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس پگڈنڈی کو بھی ہلایا جس پر تمہارا باز بیٹھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اس پگڈنڈی کو ہی کاٹ دیا، اور جیسے ہی کاٹا تمہارا باز فضا میں اڑنے لگا۔ ہاں یاد رکھنا کہ جس دن تم اپنی زنجیر کو کاٹ کر آگے نکلو گے نا، اسی دن تم اونچی پرواز میں بڑے بازوں کے ساتھ اڑ پاؤ گے۔ ایک ہاتھی ایک زنجیر میں بندھا ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن اسی زنجیر میں بندھا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ زنجیر توڑ سکتا ہے پر توڑتا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا ٹرینر کہتا ہے کہ بچپن میں ہم نے اسے اس زنجیر سے باندھا تھا، آج اس کا پورا دماغ اس زنجیر میں بندھ چکا ہے، اسی لیے آج یہ اس کو توڑ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ یاد رکھنا کہ جس دن تم زنجیروں کو توڑ کر نکلو گے نا، اسی دن تم زمانے میں انقلاب لے کر آؤ گے۔ والٹ ڈزنی نے کہا تھا کہ آپ تعبیر میں بدلے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم میں دم ہو۔ اور یاد رکھنا کہ ناکامی کبھی بھی تجھ سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ ہاں ناکامی کبھی بھی تم سے کامیاب ہونے کا عزم چھین نہیں سکتی۔ اگر تم اپنی آسائشوں اور سہولتوں سے باہر نکلو گے نا، تو اسی وقت طوفانوں کا مقابلہ کر پاؤ گے، اور جہاں لڑنا لازم ہو جائے نا، وہاں مد مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ ہار جیت تو مقدر کی بات ہے، تم ایسے لڑو کہ تم ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بن جاؤ۔ ہاں لشکر تو ہار جائے گا لیکن تمہارا نام تاریخ میں رقم کر دیا جائے گا۔ ہاں تمہارا نام تاریخ کے ان حسین اوراق پر لکھ دیا جائے گا۔ اگر کچھ پانا ہے نا تو کچھ کھونے کا حوصلہ بھی پیدا کرو، اور جو روشنی سے خوف کھاتے ہیں نا، اندھیرے ان کا مقام بن جاتے ہیں۔ اگر سوچ کامیاب ہونا تو کبھی بھی کوئی ناکامی تیرے سامنے ٹک نہیں پائے گی۔ اور یاد رکھنا کہ ضروری یہ نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہیں۔ کامیابی ہاتھ کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مایوسی ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور صبح کی ایک مثبت سوچ تمہارے ایک دن کو بدل کر رکھ سکتی ہے، اور تمہارے ایک دن کی مثبت سوچ زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم نے بدلنے کی ٹھان لی ہونا تو تم زمانے کو بھی بدل کر رکھ سکتے ہو، لیکن صرف خود کو بدلنا ہے، زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ ہاں زمانہ خود بخود بدل جائے گا، اور یہ آپ کی سوچ طے کرے گی کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ کچھ بننے کے لیے ہے نا تو آپ زمانے میں کچھ بن کر دکھا دو گے۔ ہر صبح ایک نیا خواب، ایک نئی امید، ایک نئی امنگ لے کے اپنی منزل کی جانب پہلا قدم اٹھا دو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب منزل بھی تیری جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی۔ ایک ایسا دن لا کہ جب زمانہ تجھ کو دیکھ کر خود کو بدلنا شروع کر دے۔ ایک وقت ایسا لا کہ جب لوگ تجھ سے ملنے کے لیے لائنوں میں تیرا انتظار کیا کریں۔ بیٹا اس وقت کو لانے کے لیے خود کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ ہر صبح خود کو خود جگانا پڑے گا اور اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہاں اپنی منزل کی جانب خود کو خود بڑھانا پڑے گا۔ ہر صبح اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھنا اور خود سے کہنا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو ہر ناممکن کو ممکن میں بدل سکتا ہے، کہ تو ہی وہ شخص ہے جو بڑے بڑے سفروں کو، جو بڑی بڑی منزلوں کو آسانیوں سے طے کر سکتا ہے۔ اتنی محنت کرنا شروع کر دے، ہر صبح اٹھ کر اپنی منزل کی جانب اتنی تیز دوڑ لگا کہ ایک صبح ایسی آئے کہ جب کامیابی بھی تجھ سے کہے کہ اٹھ بیٹا اٹھ، یہ تیرا حق ہے اور لے لے۔ خود کو اس قابل بنا دے کہ تیری ہاتھ کی لکیریں بھی بدلنے پر مجبور ہو جائیں، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے۔ ہاں
بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقین کے ساتھ اس خدا پر یقین رکھ کے اپنی منزل کی طرف چل پڑنا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک کے۔ ہر صبح سورج سے پہلے اٹھنا اور اپنی منزل کو سلام کرنا، پھر ایک صبح ایسی آئے گی جب کامیابی سورج سے پہلے اٹھ کر تجھے سلام کرے گی کہ بیٹا تو سب سے پہلے اٹھا کرتا تھا، میں آج سب سے پہلے تجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اور کپل دیو کی وہ لائن آج بھی مجھے یاد ہے جب وہ کہا کرتے تھے کہ صبح 4 بجے اٹھنے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ گراؤنڈ میں قدم رکھنے کا وقت ہوتا ہے، اپنی پریکٹس کو سٹارٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے اٹھتے ہیں نا وہی کامیاب لوگوں کی پہلی صفوں میں سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تو دنیا میں خود کو کسی چیز کے قابل بنانا چاہتا ہے نا تو خود کو اس قابل بنا دے کہ لوگ تیری قابلیت کو دیکھ کر تجھ سے ملنے کے لیے مجبور ہو جائیں، کہ لوگ تیری قابلیت کو دیکھ کر تجھ سے ملنے کے لیے مجبور ہو جائیں، اور جو خود کو جگا لیتے ہیں وہ نسیموں کو جگا دیتے ہیں۔ اٹھ کر جلدی منزل کی خاطر ایک صبح وہ زمانے کو ہلا دیتے ہیں، ہر صبح ان کی منزل ان کو اٹھاتی ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، ان کی کوشش ان کی قسمت کو جگاتی ہے، اور ایک صبح ایسی آتی ہے جب کامیابی ان کو آواز دے کر بلاتی ہے کہ یہ تیرا حق ہے اور تیرا حق تیرے انتظار میں کھڑا ہے۔ اٹھ اور اتنی تیز دوڑ لگا کہ اس وقت تک دم نہ لے جب تک کامیابی تیرے مقدر میں لکھ نہ دی جائے۔ ایک 16 سال کا لڑکا اپنے کرکٹ کیریئر میں قدم رکھتا ہے، پہلی مرتبہ بیٹنگ لائن پر جاتا ہے، اپوزٹ سائیڈ پہ سدھو کھیل رہے ہوتے، سدھو پوچھتے ہیں کہ کر پاؤ گے؟ جی صاحب میں کر دوں گا۔ بالنگ لائن پہ وقار یونس، وسیم اکرم جیسے تیز ترین بالرز کی اتنی تیز بالنگ کہ بال زمین پہ پڑتی ہے مگر نظر نہیں آتی، پہلی بال پڑتی ہے زو کر کے نکل جاتی ہے، دوسری بال پڑتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جب تیسری بال زمین پہ پڑتی ہے بال باؤنس ہوتی ہے اور سیدھی آ کے ناک پہ لگتی ہے، ناک سے خون پانی کی طرح بہنے لگتا ہے اور اس کی شرٹ، اس کا ٹراؤزر اور اس کے شوز خون میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہیں، اس کی ناک پر پٹی کرتے ہیں، اسٹریچر کی کال دیتے ہیں، اسٹریچر آتا ہے اور اس پلیئر کو اس اسٹریچر پر لٹا کے جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ سر میں پھر کھیلوں گا، ہاں سر میں پھر کھیلوں گا۔ سدھو پوچھتے ہیں کہ آر یو اوکے؟ یس ہاں میں پھر کھیلوں گا۔ ناک پہ پٹی لگی ہے، گراؤنڈ میں اتار دیا جاتا ہے، اگلی بال ہوتی ہے باہر نکل کر چوکا لگا دیتا ہے، گراؤنڈ میں شور سا مچ جاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ جو گر گر کر اٹھتے ہیں نا وہ بازیگر بنتے ہیں۔ اور پھر جب آسٹریلیا میں بریڈ ہاک کا سامنا کرنے کے لیے وہی کھلاڑی گراؤنڈ میں اترتا ہے، بریڈ ہاک پہلی بال پر آؤٹ کر دیتا ہے، اور جب میچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ سر مجھے آپ کے آٹوگراف چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بال پر آؤٹ کیا ہے، میں اس میچ کو یاد رکھ سکوں گا، اس وقت وہ پلیئر کہتا ہے کہ یہ دن تمہاری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد اتنی تیز پریکٹس کرتا ہے کہ پھر کئی مرتبہ آسٹریلیا کے میدان میں آسٹریلیا کا سامنا اور پھر اسی بالر کا سامنا، لیکن پھر ہار نہیں مانتا اور بتا دیتا ہے کہ میرے حوصلوں میں جان ابھی باقی ہے، میں نے ابھی تو صرف دوڑ بری ہے، اڑان ابھی باقی ہے۔ اور وہ پلیئر کوئی عام پلیئر نہیں بلکہ گاڈ آف کرکٹ سچن ٹنڈولکر تھا، ہاں وہ گاڈ آف کرکٹ سچن ٹنڈولکر تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے، آندھیوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہے، ہم وہ پتے نہیں ہیں جو ہواؤں سے چڑھ جائیں گے، ہم وہ پتے نہیں ہیں جو ہواؤں سے چڑھ جائیں گے، اور کسی کی کیا مجال کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ علم وہ خزانہ ہے جو بغیر محنت کے کبھی مل نہیں سکتا، اور علم جب آنے لگتا ہے نا تو بندہ زمانے میں چھانے لگتا ہے، اور یہ علم کبھی راستوں میں نہیں ملتا بلکہ اس علم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے،
उस वक्त तक जब तक कामयाबी तुम्हारी आंखों के सामने ना आ जाए। रातों को उठ के पढ़ना पड़ता है। कासिम अली शाह कहते हैं कि मुफ्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, मुफ्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इल्म चाहिए ना तो फिर रातों को उठ के पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भीख तो मुफ्त में मिल जाती है, पर याद रखना कि उसके लिए भी इज्जत नफ्स गिरानी पड़ती है। अगर इल्म चाहिए ना तो फिर रातों को उस वक्त तक पढ़ना पड़ेगा जब सारी दुनिया सो जाती है। उस वक्त अकेले जागना पड़ेगा। हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करनी पड़ेगी कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा देगी। हाँ, तुम्हारी कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। रुकना नहीं, बस चलते जाना है। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ एक जमाना है। और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना कि जब तुम बोलो ना तो लोग लिखना शुरू कर देंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोगों की बातों पे इतनी तालियां नहीं बजेंगी जितनी तुम्हारी एंट्री पे बजा करेगी। हाँ, जितनी तुम्हारी एंट्री पे बजा करेगी। बस थकना नहीं, झुकना नहीं, हार नहीं माननी। कामयाबी अगले कदम पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, कामयाबी अगले कदम पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। हारने लगो हौसला तो इतना याद रखना कि बिना मेहनत कभी तख्त व ताज मिला नहीं करते। बिना मेहनत कभी तख्त व ताज मिला नहीं करते। और हर एक तूफान रास्ते की रुकावट बनने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान रास्तों को साफ करने के लिए भी जिंदगी में आया करते हैं। हाँ, कुछ तूफान रास्तों को साफ करने के लिए आते हैं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो ना तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करना पड़ेगा। हाँ, और काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें की जाए। हाँ, और मौला अली कहते हैं कि लोग उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं जिसका फल ज्यादा मीठा होता है। अगर रास्ते में रुकावटें आ भी जाए ना तो याद रखना कि चूंटी के रास्ते में अपना हाथ रखो, वो रास्ता बदल कर निकल जाती है पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मैं जब तक अपनी मंजिल को पा न लूं मैंने रुकना नहीं है, मैंने झुकना नहीं है। हाँ, मैंने रुकना नहीं है, मैंने झुकना नहीं है। खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हारी काबिलियत पे नाज करना शुरू कर दें। लोगों की मिसालें नहीं देनी, खुद एक ऐसी मिसाल बनो कि लोग तुम्हारी मिसालें देना शुरू कर दें। ख्वाब देखना आसान है मगर हाबू को हकीकत में बदलना दुश्वार है। लेकिन जो अपने हाबू को हकीकत में बदल देते हैं ना वो एक दिन जमाने को बदल कर रख देते हैं। इकबाल ने ख्वाब देखा था कि हमें मुल्क पाकिस्तान चाहिए एंड द ग्रेट लीडर कायद आज़म वाज द मैन हु चेंज्ड द ड्रीम ऑफ इकबाल इन रियलिटी। और कायद आज़म वो शेर था जिसने इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदल कर रख दिया। जेफ बेज़ोस ने ख्वाब देखा था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूंगा और इसने साबित करके दिखा दिया कि हाँ, ख्वाब हकीकत में बदले जा सकते हैं। और जेफ बेज़ोस कहते हैं कि मैं सोचा करता था कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनूंगा और कभी भी मैंने अपनी सोच पे शक नहीं किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं एक दिन बन जाऊंगा। एंड दैट्स द पावर ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। और यकीन की सबसे बड़ी ताकत यही होती है। काशिफ अली शाह कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त महसूस होती है जब कोई कहता है कि सर आई वांट टू बी लाइक यू, कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दुनिया में कर जाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। और ख्वाबों के इस सफर में लोग तुझे रुलाएंगे, लोग तुझे सताएंगे। हाँ, लोग तुझे सताएंगे पर हार न मानना। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यही लोग तेरी कामयाबी पे शोर मचाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा। कासिम अली शाह कहते हैं कि अपनी गर्दन को नीचे रख के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ो। जब तुम गर्दन उठाओगे ना तो ये जमाना तेरे साथ चल रहा होगा, मगर हार ना मानना, नेवर गिव अप। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। और याद रखना कि दरिया हमेशा बोलते हैं, समंदर की ताकत का अंदाजा उसकी खामोशी से लगाया जाता है। और अपने ख्वाबों को उस वक्त तक हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारा पेन तुम्हारी पावर में,
تمہارا ویژن تمہاری وکٹری میں نہ بدلے، اس وقت تک کوشش کرتے رہو، اور جب کوئی کہے نا یہ کام تیرے بس کا نہیں، تو اس کام کو کرنے میں پہلے سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ رکھ حوصلہ، منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا، تھک کر نہ بیٹھے منزل کے مسافر، منزل بھی آئے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دی پین یو فیل ٹوڈے ول بی دی اسٹرینتھ یو فیل ٹمارو۔